عزیزان مجلس گرامی، ہمیں اور آپ کو آج ایمان مضبوط کرنے اور اپنے ایمان کو روشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان ایک ایسی شے ہے کہ اگر ایمان بندے کا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ گناہوں سے بچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، مومن کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا مومن وہ بندہ ہے، سچا مومن وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتا ہے اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ قوانین پر عمل کرتا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ نے یہ بہت سمجھا، یہ بہت جانا، اور ہمیں اور آپ نے ہر کوئی یہ جانتا بھی ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے کتنا بڑا گناہ بتایا ہے نماز کرنے کے لیے جان بوجھ کر، لیکن ہم آپ جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ادھر ادھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی سزائیں مسجد سے بلند کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے۔ ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، آج سمجھنے کا موقع ہے، ہمیں اور آپ کو آج سمجھنے کا وقت ہے۔ اگر اب بھی نہیں سنے تو کل قیامت میں ہم اور آپ کیا دکھائیں گے؟ ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، اسلام کو اپنے ذہن میں رکھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، مدینے کا بازار ہے۔ حضور علیہ السلام کو ایک گھوڑا پسند آ جاتا ہے، یہ گھوڑے کی تجارت کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اے یہودی، گھوڑا کتنے میں بیچے گا؟ یہودی نے اپنی قیمت بتا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو خرید لیا، ابھی پیسے نہیں دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں گھر سے قیمت لے کر کے آتا ہوں، اس کے ساتھ میں گھوڑا لے کر کے جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرات اندر حضور گھر چلے جاتے ہیں، گھوڑے کی قیمت طے ہو چکی ہے۔ حضور گھر سے واپس آتے ہیں، گھوڑا اس یہودی سے طلب کرتے ہیں، گھوڑا اس یہودی سے کہتے ہیں میرا گھوڑا مجھے دے دے، یہ اپنی قیمت دے دے۔ ادھر چند یہودی جب حضور گھر گئے تھے، اس یہودی کو پکڑا کرتے تھے، یہ کیسا سودا کر دیا ہے، یہ گھاٹے کا سودا کر دیا ہے، اس میں نقصان ہو جائے گا۔ جب حضور آئے تو اسے منع کر دینا کہ میں منع دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرات محترم عزیزان میرے اسلام لیا، اتنا کہنا تھا۔ حضور علیہ السلام یہودی کے پاس آتے ہیں، گھوڑا خریدتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے ہمارا اور آپ کا سفر کب طے ہوا تھا؟ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں، تو آپ گھوڑا کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ واقعی میں سچے ہیں تو آپ کو یہ گواہ لا کر دے دیجیے، کوئی یہ گواہ لا دیجیے، میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سودا طے کیا تھا وہاں کوئی موجود نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام خاموش ہے، لوگوں کا حضور لگ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہجوم میں سے نکل کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جن کا کیا نام حضرت حذیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے کبھی بات کو معلوم کیا، حضور کی سائے میں آتے ہیں اور اس یہودی سے کہتے ہیں اے یہودی، میرے آقا نے مجھ سے گھوڑا خریدا تھا، میں اس بات کی گواہی نہیں دوں، گھوڑا یہ گھوڑا حضور کے سپرد کر دے۔ اتنا کہنا تھا، یہودی چونک جاتا ہے، ہکا رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا صرف ایک یہودی، اس نے کہا تھا صرف ایک گواہ چاہیے، ایک گواہ مل گیا، اس نے گھوڑا حضور کو سونپ دیا۔ حضور کے گھوڑے کی لگام کمی، حضرت بلال کو بلایا گیا، اے بلال اپنے گھوڑے کو گھر لے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، حضور علیہ السلام حضرت خزیمہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، جس طریقے سے جو دوست چلتے ہیں نا
جب کچھ راستہ طے ہوا حضور نے کہا ذرا یہ تو بتا دے جب میں نے گھوڑا خریدا تھا اس وقت تو موجود نہیں تھا تو تو نے گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ ہاتھ جوڑ کر رستے یا رسول اللہ صلی اللہ